بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیمبرج او لیول 3248 اردو سیکنڈ لینگویج ہے، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا پیپر 1 ہے، اور یہ مئی جون 2025 کا پیپر ہے، جس کو ہم 1 بائی 1 اس کی مشقوں کو سالو کر رہے ہیں۔ 1 hour and 45 minutes اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے، اور ٹوٹل مارکس اس کے 50 ہیں۔ مشق نمبر 1 اور 2 ہم کر چکے ہیں پہلے، اس کی علیحدہ علیحدہ ویڈیوز اویلیبل ہیں میرے چینل پر۔ اب بھی آتے ہیں مشق نمبر 3 کی طرف۔ مشاغل کے بارے میں مندرجہ ذیل مضمون پڑھیں اور دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ مشاغل مشغلہ کی جمع ہے، اور اس کے بارے میں مختلف قسم کی جو تفریحی سرگرمیاں جو انسان کرتا ہے اپنے فارغ اوقات میں، جنہیں اپناتا ہے، اس کے بارے میں یہ سارا مضمون ہے۔ پہلے مضمون پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہم نے دینے ہوں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں اسے۔ مشاغل کا تصور کوئی نیا نہیں بلکہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، جہاں پہل تفریحی سرگرمیوں کو صرف حکمرانوں کے لیے عیش و عشرت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ یہ آپ جب پڑھیں اس کو مضمون کو، تو اس کے اہم نکات جو آپ کی نظر میں اہم ہیں ان کو ضرور انڈرلائن کیجیے، کیونکہ جب آپ کو سوالات کے جوابات ڈھونڈنے ہوں گے تو بہت مدد ملے گی ان انڈرلائن کیے ہوئے پوائنٹس سے، اس لیے لازمی پنسل لے کے اس سے پہلے انڈرلائن کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ مختلف قسم کے کھیلوں میں قریبی لوگ شکار اور مختلف قسم کے کھیلوں میں حصہ لیتے تھے۔ اس سے اگلے دور میں بھی مشاغل کا زیادہ تر تعلق زیادہ تر اشرافیہ سے ہی رہا، جیسے یونان اور روم کے امراء اپنا فارغ وقت تھیٹر، موسیقی اور کھیلوں کی تقریبات جیسی سرگرمیوں میں مصروف رہ کر گزارا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے عروج کے بعد اکثر مشغلے متوسط طبقے کے لیے بھی قابل رسائی ہو گئے۔ ٹیکنالوجی اور بڑے پیمانے پر پیداوار میں پیش رفت نے فوٹوگرافی، مصوری، سکے اور ڈاک ٹکٹ وغیرہ جمع کرنے جیسے مشاغل کو زیادہ سستا اور وسیع تر بنا دیا۔ اب ہمیں 3 ادوار کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پہلا دور کون سا تھا؟ مصر، قدیم مصر میں فرعون کے قریبی لوگ، ان کا تھا۔ دوسرا دور یونان اور روم کے امراء، ان کے بارے میں بتائے گا۔ اور تیسرا صنعتی انقلاب کا دور، جس میں عام جو متوسط طبقہ ہے اس تک ان مشاغل کی رسائی آسان ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے پیراگراف پہ۔ مجموعی طور پر مشاغل کی تاریخ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف معاشروں کی بدلتی ہوئی اقدار اور ترجیحات کی عکاسی کرتی ہے، جہاں مشاغل اب صرف معاشرے کے مخصوص طبقات تک محدود نہیں بلکہ ہر شخص انہیں بآسانی اپنا سکتا ہے۔ وہاں مشاغل کی نوعیت میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک مشاغل کا مقصد انفرادی اہداف کا حصول ہوتا ہے، جو ان کی ذاتی خواہشات کی تکمیل کر سکے، جیسے خوب آرام کرنا، دوڑنا یا ورزش کرنا، یوگا یا مراقبہ کرنا، موم میں حل کرنا یا مطالعہ وغیرہ۔ جبکہ کچھ لوگوں کے لیے مشاغل کا مقصد اجتماعی اہداف حاصل کرنا ہوتا ہے، جس میں دوسروں کے ساتھ جڑے رہ کر ارد گرد کے ماحول کو پرلطف بنانا شامل ہے۔ ایسے لوگ فارغ وقت میں باغبانی، موسیقی، کھیل، نت نئے کھانے پکانے اور رضاکارانہ خدمات جیسی سرگرمیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ مشاغل کی جو نوعیت ہے اس کے بارے میں 2 طرح کے بتائی گئی ہے نوعیت اس کی۔ ایک ہے انفرادی مشاغل، جن کا تعلق انسان کی ذات تک ہوتا ہے، آرام کرنا، دوڑنا، ورزش کرنا، یوگا کرنا، مطالعہ کرنا، یہ ایک شخص کی انفرادی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبکہ جو دوسری بتائی گئی یہ نوعیت وہ ہے اجتماعی نوعیت، جس میں اجتماعی اہداف حاصل کرنے کے لیے مشاغل اپنائے جاتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ باغبانی، موسیقی، کھیل، نت نئے کھانے پکانا، رضاکارانہ خدمات، یہ ساری وہ سرگرمیاں ہیں جو مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر سر انجام دی جاتی ہیں۔ تو یہ اب انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کا بتایا گیا ہے۔ جو لوگ انٹروورٹ ہوں گے وہ انفرادی اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جو ایکسٹروورٹ ہوں گے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر اس چیز کو انجام دینے کی کوشش کریں گے۔
تو یہ دوسرے پیراگراف میں ہمیں صرف ان کی نوعیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آگے اب تیسرے پیراگراف پہ آ جاتے ہیں۔ اچھے مشاغل اپنانے سے بے شمار فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں جو خوشگوار زندگی گزارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے اکثر لوگ اپنی دلچسپیوں اور من پسند سرگرمیوں کی تکمیل کے لیے نت نئے مشغلے تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ایک مکمل اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشاغل کا ہونا ضروری ہے۔ مشاغل کے طور پر اختیار کی جانے والی سرگرمیاں عموماً جسمانی یا ذہنی نوعیت کی ہو سکتی ہیں۔ جسمانی مشاغل میں مختلف کھیلوں میں حصہ لینا یا سیر و سیاحت وغیرہ شامل ہیں۔ کھیل کے میدان یا سفر سے حاصل ہونے والے تجربات افراد کے اعتماد میں اضافہ اور رویوں میں لچک پیدا کر کے سماجی روابط کو فروغ دینے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ ذہنی مشاغل جیسے کتابیں پڑھنا، شطرنج کھیلنا اور موم میں حل کرنے والے کھیل توجہ میں بہتری لا کر معاشرتی مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں۔ اب انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں اور ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں مشاغل اپنانے کے۔ یعنی انفرادی جو مشاغل ہیں ان کو اپنا کر اعتماد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس میں رویوں میں لچک پیدا ہوتی ہے، یعنی جسمانی مشاغل جو ہیں ان کے ذریعے سے۔ انفرادی اور اجتماعی نہیں، وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ اب جسمانی اور ذہنی مشاغل کی بات آ رہی ہے۔ جو فزیکلی ہم جو ایکسرسائزز یا جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کے ساتھ بتایا گیا ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے، اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، رویوں میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم چند لوگوں کے ساتھ مل کے کسی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوئی اور ہمارے رویے جو ہیں وہ لچک پیدا ہوئی ان میں، اور اسی طرح سماجی روابط جو ہیں، جو آپس کے رابطے ہوتے ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں۔ اب ذہنی مشاغل جو ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن، توجہ میں اضافہ ہوتا ہے، بہتر ہوتی ہے وہ، اور ذہنی طور پر مسائل جو حل کرنے کی صلاحیت ہے وہ ہماری اچھی ہوتی ہے، اور یعنی یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں ذہنی مشاغل سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، اگرچہ مشاغل کے بہت سے فوائد ہیں لیکن آج کل کی تیز رفتار زندگی میں لوگ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز اور کارآمد بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور مشاغل کے لیے وقت نکالنا آسان نہیں۔ بعض لوگ کام کی زیادتی، خاندانی ذمہ داریوں کے بوجھ کی وجہ سے مشاغل کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اسی طرح کچھ مشاغل کو اپنانا خاصا مہنگا ہوتا ہے، جن کے لیے قیمتی سامان یا تربیت کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں، ان کے پاس اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہو۔ جدید ٹیکنالوجی کا آسان استعمال بھی ایک بڑی وجہ ہے، جس نے لوگوں کو سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز جیسی تفریح میں اتنا الجھا کر رکھ دیا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی صحت مند مشاغل کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اب فائدے تو بہت ہیں مشاغل کے، لیکن آج کے دور میں اس طرح سے مشاغل کو اپنایا نہیں جا رہا، تو اس کی وجوہات بتا رہے ہیں کہ یا تو وقت کی کمی ہے لوگوں کے پاس، اور یا پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز ان چیزوں نے لوگوں کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ان کے لیے مشاغل کے واسطے وقت نکالنا ممکن نہیں رہا۔ آخری پیراگراف پہ آ جاتے ہیں، جہاں مشاغل کی اہمیت بہت واضح ہے اور ان کے فوائد کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں، وہاں مشاغل کے کچھ ممکنہ منفی اثرات سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوق اور مشغلے اتنے وقت طلب ہو جائیں کہ دیگر ضروری امور متاثر ہونے لگیں، لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ مشغلے اور دیگر ضروری مصروفیات میں توازن قائم رہے۔ اسی طرح مشاغل کے لیے اخراجات کا تعین اپنے بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے تاکہ مشغلہ بوجھ نہ بن جائے اور اس سے کلی طور پر لطف اندوز ہوا جا سکے۔ اس کے علاوہ بعض مشقت طلب جسمانی مشاغل جیسے باغبانی، ورزش اور مسلسل بھاگ دوڑ والے کھیلوں میں احتیاط لازم ہے، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اب مشاغل کی اہمیت بھی بتا دی گئی، اب اس کے
منفی اثرات جو ہیں وہ بھی بتائے گئے کہ منفی اثرات اس کی کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کا ہم بہت زیادہ وقت دے رہے ہیں تو بہت ضروری چیزوں کو ہم اس میں نظر انداز کر سکتے ہیں، اور اگر ان پہ بہت زیادہ خرچہ کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے بجٹ کو وہ خراب کرنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایسی بہت زیادہ تھکاوٹ والی سرگرمیاں انسان کو مزید جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا مضمون۔ اب آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ پہلا جو سوال نمبر 16 سے 19 تک اس میں دیے گئے ہیں، مشاغل کے بارے میں دیے گئے مضمون کو پڑھ کر مندرجہ ذیل سرخیوں کے تحت مختصر نوٹس تیار کریں۔ اب نوٹس ہم نے تیار کرنے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے اس کے 3 نمبر ہیں اور باقی سوالوں کے 2 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، مختلف طبقات کی مشاغل تک مرحلہ وار رسائی کے 3 ادوار۔ یعنی طبقات، اب پہلے امراء کو دیا گیا، یعنی ان تک ہی میسر تھے مشغلے مختلف قسم کے ان کو اختیار کرنے، اور دوسرا جو تھا دور اس میں پہلے میں حکمران اور دوسرے میں اشرافیہ اور تیسرے مرحلے میں عوام یا متوسط طبقہ ان سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ تو یہ 3 ادوار ان کے لکھے جائیں گے یہاں پہ، اور اس کے 3 نمبر ہیں۔ اگلا سوال ہے، مشاغل کے انفرادی اور اجتماعی اہداف۔ ہم یہ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، وہ پڑھتے ہوئے مختلف پیراگراف ڈسکس کر چکی ہوں میں، تو اس لیے یہ بہت آسان ہے کہ انفرادی اور اجتماعی اہداف کیا ہیں۔ کہ انفرادی جو مشاغل ہوتے ہیں ان میں ہم اپنی ذاتی خواہشات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے شوق کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی 2 نمبر کا سوال ہے، 2 پوائنٹس دیں گے، اس کے ہمیں نمبر مل جائیں گے۔ اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں، جسمانی اور ذہنی مشاغل کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو جسمانی اور ذہنی مشاغل جو ہیں ان کے اثرات میں ہمارے پاس یہ پہلی بات آ جاتی ہے کہ اس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات یا جو رویے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ سماجی طور پر یا معاشرتی طور پر ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ۔ جسمانی مشاغل کے اثرات میں رویوں میں لچک پیدا ہوتی ہے، جب دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا یعنی کھیلتے ہوئے یا جو کسی بھی مشغلے کے دوران رابطہ رہتا ہے تو رویے ہمارے جو ہے ان میں لچک آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے معاشرتی طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بنتے ہیں۔ اسی طرح جو ذہنی مشاغل ہیں ان کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو توجہ ہے، کنسنٹریشن جسے بولا جاتا ہے، وہ توجہ میں بہتری آتی ہے، اور مختلف قسم کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، سوال نمبر 5 ہے کہ یعنی کہ 19 نمبر جو سوال ہے یہاں پہ، کہ مشاغل میں حصہ نہ لینے کی 2 وجوہات بتانی ہیں ہم نے۔ تو اس میں جو 2 وجوہات ہیں، جیسے ہم پہلے اس چیز کو اس پہ بحث کر چکے ہیں کہ پہلی جو وجہ ہے وہ ہے وسائل کی کمی، کہ لوگ بعض مشاغل ان کے لیے بہت سا بجٹ چاہیے ہوتا ہے تو افورڈ نہیں کر سکتے، اتنے وسائل نہیں ہیں ایک متوسط طبقے کے پاس، تو اس لیے وہ زیادہ وہ جو ہے ان کے مشاغل کو اختیار کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یعنی کہ مشاغل مہنگے ہوتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے یا موبائل کا استعمال ہے وہ لوگوں کا اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کے مشاغل اختیار کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، تو اس کے ٹوٹل 9 نمبر ہیں، اور اگر الفاظ کا چناؤ بہترین ہوگا تو انشاءاللہ اس میں پورے نمبر مل جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔